قابل احترام برادران اسلام، کلام الہی میں سے آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ اشہر الحرام کے مہینے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور جو شخص ماہ شوال میں حج کا احرام باندھے اور یہ ارادہ کرے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے۔ اسی کو کلام الہی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، بہت بابرکت اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اتارا تو ساتھ ہی بیت اللہ کو بھی وہاں پر اتارا، اور حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں اور حج کریں۔ سب سے پہلے بعض روایات میں آیا ہے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد طوفان نوح کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو بیت اللہ کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو حکم ہوا، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ تم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ تو جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ دیوار اونچی ہو گئی، تعمیر کے لیے نہیں پہنچ رہا تھا، تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی خدمت میں کہا اگر حکم ہو تو یہ جو ہمارے پڑوس میں بڑھائی کارپینٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم سیڑھی بنوا لیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قیامت تک ان لوگوں کی پوجا شروع ہو جائے گی، اسی لیے کہ ان سے ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ یہ پتھر
جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اس پتھر کو حکم دے اور ان کو کہیں کہ یہ سیڑھی کا اور لفٹ کا کام دے، میرے ابراہیم کو اونچا ہونا پڑے تو یہ اونچا ہو جائے، اور میرے ابراہیم کو نیچے جانے کی ضرورت پڑے تو یہ نیچے ہو جائے۔ چنانچہ اس پتھر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ڈیوٹی سر انجام دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان پیوست کر دیے، جسے قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ، نماز کی جگہ بنایا جائے۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج کیا کرتے تھے، اسی لیے کہ قریش ہر سال حج کرتے تھے۔ اس وقت جو بھی حج کا طریقہ ملت ابراہیم علیہ السلام پر جو بھی تھا اس کے مطابق حج کیا جاتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خرافات سے پاک حج کیا کرتے تھے۔ 8 ہجری میں یہ حج مکہ فتح کے بعد، کیونکہ فتح مکہ بھی 8 ہجری کو ہوا، 8 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 9 ہجری کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر آپ نے حج کے لیے روانہ فرمایا، اور 10 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے سامنے طواف کرنے کے بعد نفل ادا کیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ طواف کے بعد جو نفل ادا کیے جائیں، بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے وہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اگر وہاں موقع نہ ہو تو حرم کے اندر کہیں بھی وہ نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 10 حج کیے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 11 مرتبہ حج کیا، اور اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ تعداد متعین کہیں نہیں ملتی کہ انہوں نے کتنی حج کیے۔ بہرحال سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے 20 حج پیدل مدینہ منورہ سے کیے۔ یہ حج کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس کو استطاعت ہے، جو اخراجات اور سواری کا انتظام کر کے اور اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ پورا کر کے، اور اس کے بعد سب انتظام ہے
اسے چاہیے کہ وہ حج کرنے کے لیے ضرور جائے۔ ایسے شخص کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ حج کرتا ہے تو وہ مستحب ہے اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ آخر میں دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔